مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے دل کھول کے اپنی جو باتیں ہیں وہ کی. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اپنے مذہبی جو آپ کے عقائد ہیں یا آپ کے جو مذہبی کریڈینشلز ہیں کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں یا آپ مسلمان ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے ہیں یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے ہیں, آپ قرآن کو ماننے والوں میں سے ہیں, آپ حدیث پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں, آپ بھی جو ہے وہ مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں تمام فرقوں سے, بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں, دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں, اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں, بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے, اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو, میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں, سیاست کرنا سب کا حق ہے, مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا, ہتھیار اٹھا لینا, بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا, املاک کو جلا دینا, کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں, آئی جی صاحب موجود ہیں, سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں, اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے, اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے, اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں, چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو, کسی نے اسکول جانا ہو, کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو, یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور کوئی ایسی سچویشن پیش نہ آئے کہ کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے, اور کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے,
اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے، اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے انسان اگر محسوس کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سامنے جب جو صحیح عشق کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو آنسو لوگوں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جھرجھری سی کبھی کیفیت ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر. جو عشاق بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود یہ فرما دیجئے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو، ان کے سر پھاڑا ہو، ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں، وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھروں کی، آپ کے محلوں کی، آپ کی سڑکوں کی، آپ کے شہروں کی حفاظت کے لیے، آپ کی املاک کی حفاظت کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو، ان کے سر توڑ دو، ان کی ہڈیاں توڑ دو اور راستہ بند کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کچھ چیزوں میں مسلمان اور غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی مسلمان، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے اس وقت میرے پاس، لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک دینی ریاست ہے، اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا. تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب. لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں. تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ. اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک. یقین مانے اس کا جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے، اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟
اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا. اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی کے طور پہ، آپ کی بہن کے طور پہ، کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف، جو JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میرا سیاسی طور پہ میں ان سے اگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. آپ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو. راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو. آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو. اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے. اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی پاورز ہیں اس وقت، انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم سمیت، مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے، کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں. اور فلسطین میں جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، جس قسم کے ہم میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے. لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی، وہ خوشی منا رہے تھے. دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا، کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے، یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے، جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی، بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے. تو ہم یہ خوش ہوئے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالی بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے. تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے فلسطینیوں کے لیے جو خوشی منا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا یا مظاہرہ پلان کیا گیا تھا؟ اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا، میں نے ایک بار آپ سب مجھے گواہی اس کی دیں گے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا. اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا، یہی سنا. یا جو نظر آیا وہ کیا آیا کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی. مجھے بتائیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا؟ آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے آپ ان کو اس میں ان کا شمار کریں گے؟ آپ کے گھروں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کے محلوں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کی سڑکوں کی جو صفائی کرتی ہے، ستھرا پنجاب جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گاڑیاں جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا گیا، جو آپ کے گلی محلے صاف کرتے ہیں، آپ کے شہر صاف کرتے ہیں،